غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے شہزادے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بات کو مکمل کرتے ہوئے چند منٹوں میں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے۔ امام حسن کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو بیٹے بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت زید، ایک حسن مصنع۔ حضرت زید جو ہے یہ حضرت داتا صاحب کے دادا ہیں اور حسن مصنع جو ہے یہ غوث پاک کے دادا ہیں، کیونکہ حضرت داتا صاحب بھی حسنی سید ہے اور غوث اعظم بھی حسنی سید ہے، تو یہ دونوں جا کر اوپر سے تیازات ہو جاتے ہیں سگے، کیونکہ حضرت امام حسن کے دو بیٹے امام حسن، ان کے دو شہزادے حضرت زید، حضرت حسن مصنع۔ حضرت زید سے 8ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت داتا صاحب اور حضرت حسن مصنع سے 10ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت غوث اعظم۔ حضرت حسن مصنع جو ہیں، حسن مصنع ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہو بہو اپنے والد کی طرح تھے، چہرہ ان کا بالکل حضور کی طرح تھا، کیونکہ امام حسن دکھتے ہی حضور کی طرح تھے، جیسے جامع ترمذی نے مولا علی نے خود فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ میرا بڑا بیٹا حسن بالکل اپنی نانا کی طرح تھا، اور حسن مصنع جو ان کے بیٹے یہ ہو بہو اپنے ابو کی طرح تھے۔ سن لیں، مصنع بمعنی سیکنڈ، جونیئر جس کو کہتے ہیں ابو، حسن مصنع۔ ان کی شادی کس سے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی فاطمہ بنت حسین سے۔ حضرت حسین اپنے اس بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے اور خود آپ نے کہا حسن مصنع سے کہ میرے لاڈلے بھتیجے، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو جس سے کہے گا میں تیرا نکاح کروں گا۔ حسن مصنع کہتے ہیں میں چچے جان کے سامنے حیا کر گیا، سید الشہداء امام حسین کے سامنے مجھے شرم آئی اور میں نے سر مبارک کو جھکا لیا، تو سیدنا حسین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کی کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ جو ہے، جو کربلا میں تھی سیدہ سکینہ کے ساتھ، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اپنی ماں کے نام پر رکھا کیونکہ یہ دکھتی بھی میری ماں کی طرح ہے اور عمل میں بھی میری ماں کی طرح ہے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کا نکاح ہوا حسن مصنع سے، ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ محض۔ عبداللہ محض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے خالص کیونکہ ان کی والدہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں اور والد جو ہیں وہ حضرت امام حسن کے بیٹے، تو خالص حسن مصنع اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ محض۔ اب اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا حسن مصنع سے۔ حسن مصنع جوانی میں انتقال کر گئے، جب ان کا انتقال ہوا حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوہ ہو گئی، تو ان کی شادی ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کی پوتے عبداللہ کے ساتھ۔ اچھا یہ اب دیکھیے غوث اعظم کا نسب حسنی حسینی کے ساتھ عثمانی بھی ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے، جب عبداللہ جو ہے، جو حضرت عبداللہ محض کے سوتیلے باپ ہیں اور فاطمہ بنت حسین کے دوسرے شوہر ہیں حسن مصنع کے انتقال کے بعد، یہ عبداللہ جو ہے ان کی امی کا نام ہے سیدہ حفصہ، ان کو کہتے ہیں حفصہ، کیا حفصہ وہ بیٹی ہے، وہ پوتی ہے فاروق اعظم کی، عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہے، تو یہاں سے حضرت غوث اعظم کا نسب فاروقی بھی ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں علوی تو تھا لیکن اس نسبت سے عثمانی اور اس نسبت سے فاروقی۔ اب آ جائیے صدیقی کیسے بنتا ہے۔ غوث اعظم کے والد صاحب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ، ان کی جو امی ہے، یعنی غوث پاک کی امی نہیں، آپ کی دادی جان سیدہ ام سلمہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن، ان کی اولاد میں سے۔ میں حیران ہوں، آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نسب کو دیکھیں گے تو بیک وقت وہ حسنی حسینی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے اور صدیقی بھی ہے۔ یہ میں بہت یونیک بات آپ کے سامنے، ایسا نسب کے جو چاروں سلسلوں کے ساتھ جا کر مل جائے اپنی نسبتوں کے ساتھ، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یوں ہے کہ جو فیضان سیرہ مصطفیٰ پر اترا، وہ دریا جو سرکار کے سینے پر فیض کا تھا وہ 4 نہروں میں تقسیم ہوا، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، اور وہ چاروں نہریں بیک وقت جس کے سینے پر آ کر گری وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شجرے کا امتیاز ہے۔ اور آخری بات یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، حضرت سیدنا غوث اعظم کی امی جان سیدہ فاطمہ یہ حسینی ہے۔ یہ تو میں نے والد کی طرف سے نسب ذکر کیا کہ آپ والد کی طرف سے حسنی، حسینی، فاروقی، عثمانی چاروں خلیفہ کی اولاد بن جاتے ہیں، کیونکہ دادیاں اور نانیوں کے رشتے سے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعد میں ریکارڈنگ آپ سنیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ فاطمہ ہے، یہ مولا علی رضا کی بیٹی ہے۔ مولا علی رضا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے، یعنی اوپر جا کر 4-5 سلسلوں کے بعد یہ حضرت مولا علی رضا کی بیٹی بنتی ہے۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا عرس ہم بار بار کرتے ہیں۔
سرکار موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، امام الاولیاء ہیں، حضرت مولا علی رضا وہ ہے جنہوں نے حضرت معروف کرخی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، حضرت سری سختی ان کے ہاتھ پر مسلمان، حضرت مولا علی رضا وہ عظیم ہستی ہے جن کے گھر کے دھوبی کا نام حضرت معروف کرخی تھا، تو آپ اندازے لگائیے جن کے گھر میں جھاڑو لگانے والا معروف کرخی ہو تو حضرت مولا علی رضا کی شان کتنی بلند ہے۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن دو بیٹوں کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک محمد، ایک ابراہیم۔ یہ محمد جواد جو ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان سیدہ فاطمہ کے دادا بنتے ہیں، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ جو ماں ہے غوث اعظم کی، ان کے جد اعلیٰ اوپر بن رہے ہیں حضرت محمد جواد۔ محمد جواد کے چھوٹے بھائی ابراہیم یہ حضرت غریب نواز کے دادا ہے، غریب نواز کا رشتہ جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا کے۔ حضرت غوث اعظم کے نانا کا رشتہ جا کر اپنی والدہ کی طرف سے جا کر نانا کا رشتہ جو ہے وہ حضرت محمد جواد سے جڑتا ہے اور وہ مولا امام علی رضا کے گویا کے شہزادے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے قدرت نے گویا کہ ان دانوں کو پرو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو کیا، تو آپ کا شجرہ پڑھ کر ہی بندہ اس بات کی طرف متعجب ہو جاتا ہے، واقعی میں جس کے خاندان کا اہتمام ایسا کیا ہو وہ بندہ دستگیر اور غوث اعظم نہ بنے تو کون غوث اعظم بنے؟ پاک پڑھیں پھر بات آگے بڑھے۔ اللهم صل على سیدنا مولانا محمد معدنی وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، بے شک سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، سبحان اللہ، بہت خوب، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، کیا کہنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، اللہ، بے شک، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ
سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الاعظم، سبحان جو اللہ، میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلاں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس مہینے کی نسبت ہے کہ شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات، آج عراق کی سرزمین پر بڑا مشہور شہر ہے جس کا نام ہے بغداد۔ یہ بغداد عراق کا اس وقت دارالسلطنت ہے، راجدھانی ہے عراق کی۔ بغداد کو نوشیرواں بادشاہ نے آباد کیا تھا۔ ایک باغ تھا، اس باغ میں بیٹھ کر کے نوشیرواں رعایا کی ضرورتوں کو سنتا تھا اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس باغ کا نام باغداد رکھ دیا، یعنی انصاف دینے کا باغ، داد و دہش کرنے کا باغ۔ آگے چل کر کے وہی ایک شہر آباد ہوا، اسی کا نام ہے بغداد۔ بغداد اور نیشاپور یہ دو ایسے شہر تھے کہ ہجری 5ویں صدی میں علم دین کے یہ دونوں شہر عظیم مرکز مانے جاتے تھے۔ بغداد میں مدرسہ اہل سنت نظامیہ بڑا عظیم الشان ادارہ تھا، جس میں بڑے بڑے تابعی اور بڑے بڑے محدث درس حدیث دیتے تھے، تعلیم و تعلم کا انتظام تھا۔ اس وقت بغداد علم دین کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خلفائے بنو عباسیہ جب بغداد کو اپنے قبضہ میں لیتے ہیں تو انہوں نے بڑی ترقی کی اور بہت کچھ بغداد والوں کو دیا۔ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جب بغداد کو ہلاکو خان نے تہس نہس کیا تھا ہجری 8ویں صدی میں، یہ ہلاکو خان کون تھا؟ تاتاریوں کا سرغنہ تھا، بڑا ظالم اور بہت ہی خونخوار فوجی سپہ سالار گزرا ہے۔ تاتاریوں کا یہ سب سے بڑا لیڈر ہلاکو خان، اس نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک ہم بغداد میں ہمارے گھوڑا کا پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوب نہیں جائے گا تب تک ہم ان کے قتل و غارت گری کو بند نہیں کریں گے۔ اور دوسرا قسم اس نے یہ کھایا تھا کہ جب تک میں مینار بنا کر کے اور ان کی کھوپڑی میں بیٹھ کر کے شراب نہیں پی لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اتنا خونخوار اور اتنا بدماش وہ تھا۔ ہلاکو جب فوج لے کر کے چڑھا ہے بغداد پر تو اس وقت بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت اور جن کی کرامتوں کا شہرہ بڑا زبردست تھا بغداد میں۔ لوگ حضرت جام کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور آپ نے سنا ہے ہلاکو خان بغداد پر چڑھ رہا ہے، اس کی فوج آ رہی ہے اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ جب جب ضرورتیں پڑی ہیں تو تاریخ بتا رہی ہے کہ بزرگوں کا سہارا لیا گیا ہے، ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا ہے اور ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے
جان و مال ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگی گئی ہے۔ یہ تاریخوں میں آج بھی باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ جب تاریخ بغداد پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اہل بغداد حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اب ہماری جان کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمارے مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہلاکو خاں کی خونخوار فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت جام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ سارے لوگ چلے آئے۔ جب ہلاکو خاں کی فوج بغداد پر حملہ آور ہوئی تو حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جس پیالے میں وہ پانی پیتے تھے، کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ آپ نے اسی پیالے کو الٹ دیا۔ الٹنا تھا کہ ہلاکو خاں کی فوج ٹہل گھوم کر چلی جاتی ہے، بغداد اس کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے بغداد کو اپنے پیالے میں چھپا لیا۔ کیا کہنا؟ فوج گھوم کر گئی۔ فوج سے ہلاکو خاں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم سرحد تک گئے مگر بغداد ہم کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کہا پاگل ہو تم لوگ، بغداد تک گئے تھے؟ کہا ہم بالکل چڑھ گئے تھے لیکن شہر ہی نہیں ملا۔ کہا آج چڑھائی کرو۔ جب پھر چڑھائی کا ارادہ ان لوگوں نے کیا تو سارے لوگوں نے پھر حضرت جام رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور پھر اس کی فوج آ رہی ہے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے پیالے کو الٹ دیا، بغداد اس میں چھپ گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر ہلاکو خاں کی فوج تلاش رہی ہے، بغداد نہیں مل رہا ہے۔ سارے لوگ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے ہلاکو خاں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بغداد نہیں ملا۔ کہا پھر نہیں پائے؟ کہا نہ۔ ہلاکو خاں نے کہا اب کی بار میں چلتا ہوں۔ پوری تیاری اس نے کر لی۔ حضرت جام کو جب اطلاع ملی تو حضرت جام پھر پیالہ الٹنا چاہتے تھے کہ تب تک ان کو الہام ہوا، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ خبر دی گئی، جام اب پیالے کو مت الٹو، 2 مرتبہ تمہاری بات رکھی گئی۔ جام 2 مرتبہ کے باوجود بھی بغداد والے اپنی خطاؤں پر نظر نہیں کیے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو دور رہنے کے لیے مکمل ارادہ نہیں کیے۔ جام اب رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان پر عذاب الہی نازل ہوگا، اب وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ جام تم بھی ان کے ساتھ شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت جام رک گئے، ہلاکو خاں چڑھا۔ بغداد میں وہ قتل و غارت گری مچائی کہ جب بغداد کے لابریری کی کتاب دجلہ میں ڈال دیا لوگوں نے تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا۔ اتنی کتابیں ڈالی گئیں دریائے دجلہ میں، اور اس ظالم نے اس طرح سے قتل و غارت گری کیا کہ اس کا گھوڑا خون میں چلنے لگا، مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا اور اس پر چڑھ کر کے کھوپڑی میں شراب پیا۔ اتنا بڑا ظالم و جابر تھا یہ ہلاکو، لیکن اسی ہلاکو خاں کا پوتا الغو خاں ہے۔ جب الغو خاں 90,000 کی فوج لے کر کے مکہ شریف پر چڑھائی کر دیا، الغو خاں نے کہا کہ میرے دادا نے تو بغداد کو تباہ کیا تھا، میں مکہ المکرمہ کو معاذ اللہ تباہ کر دوں گا۔ 90,000 کی فوج لے کر کے یہ مکہ کی طرف چلا۔ ایک میدان میں الغو خاں ٹھہرا، سویرے کا وقت ہے، 90,000 کی فوج ہے، الغو خاں اپنے پوری فوجی طاقت کے ساتھ اس میدان میں فروکش ہے۔ صبح صبح اس میدان میں اذان کی آواز آ رہی ہے۔ الغو خاں نے حفاظتی دستہ کے لوگوں کو بلا کر پوچھا یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہاں کون مسلمان آ گیا؟ حفاظتی دستہ کے چند لشکری دوڑے اور آ کر کے بتانے لگے سپہ سالار 15 مسلمان ہیں، ان میں ایک شیخ لگ رہا ہے، اس کی داڑھی سفید ہے، اس کا چہرہ بڑا برونق ہے، وہ 15 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں سے اذان کی آواز آئی ہے۔ کس طرف وہ 15 لوگ ہیں؟ سپہ سالار ہماری فوج کے آخری حصے پر
मैदान के किनारे जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के दामन में वो 15 मुसलमान हैं। 15 हैं, तुमने गिन लिया तादाद? हां। कहा जाओ सबको बुला करके लाओ। अलगू खां का फरिश्तादा पहुंचा। उसने देखा ये मुख्तसर जमात अल्लाह को याद कर रही है, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ करके जब बैठे तो एक लश्करी ने कहा तुम लोग कौन हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया हम मुसलमान हैं। वो बुजुर्ग कौन थे? हजरत सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो सरकार गौस पाक की औलादों में से बताए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद शरफुद्दीन ने जवाब दिया हम मुसलमान हैं। कहा तुम डरते नहीं हो? कहा हम खुदा से डरते हैं। कहा हमारे बादशाह से नहीं डरते? कहा हम बादशाह से डरने वाले नहीं हैं। कहा चलो तुमको हमारे बादशाह ने बुलाया है। कहा हम किसी के बुलाने पर जाते भी नहीं हैं। लश्करी को हिम्मत नहीं हुई कि हजरत सैयद शरफुद्दीन को कुछ और जवाब दे। आकर के अपने सिपह सालार से कहा कि इतना रोबोदात से वो शेख बात कर रहा है कि हम सबके अंदर हिम्मत नहीं है उससे कुछ बात करने की। अलगू खां ने कहा चलो मैं चलता हूं। अलगू खां उठ पड़ा, उसके साथ साथ उसका कुत्ता है। कुत्ते को रोटी खिलाता हुआ अलगू खां वहीं पहुंचा जहां ये चंद नफर मौजूद थे। हजरत सैयद शरफुद्दीन को और आपके साथियों को देखा, पूछा कौन हो? आपने कहा हम मुसलमान हैं। कहा हमसे डरते नहीं हो? कहा हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। कहा खुदा भी कोई है? सैयद शरफुद्दीन ने जवाब दिया अगर खुदा ना होता तो तुम जैसे जालिम जाबिर बादशाह के हाथ से एक रजील मखलूक कुत्ते को रोटी कौन खिलवाता? इतना सुनना था कि अलगू खान ने रोटी का टुकड़ा जमीन पर रखा और रखने के बाद कहा या शेख अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए। मैंने जान लिया कोई ताकत है, खुदा है, वहदहू ला शरीक है। मुझ जैसे जालिम जाबिर के हाथ से वाकई एक रजील जानवर को रोटी खिलाया जा रहा है कोई ताकत, उसी ताकत का नाम खुदा है। मैं मान लिया, अब मुझे इस्लाम में दाखिल फरमाएगी। हजरत सैयद शरफुद्दीन ने इस्लाम में अलगू खां को दाखिल किया और जब अलगू खां मुसलमान हुआ तो 90,000 की फौज वही कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं तारीख पढ़ने वालों को कि तारीख का जनाजा क्यों निकाल रहे हो? आज तुम जब ढिठाई के साथ कह दिया करते हो कि मजहब इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मैं उन नापाक जहन वालों से पूछना चाहता हूं अलगू खां के 90,000 फौजियों को इस्लाम का कलमा किसने पढ़ाया है? जिसके दादा ने बगदाद को तहस नहस किया था और जिसका पोता मक्कतुल मुकर्रमा को माज़अल्लाह तहस नहस करने के लिए 90,000 की फौज लेकर के आगे बढ़ रहा है। 90,000 की फौज इराक के मैदान में कलमा पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर अकबाल ने इसी तरफ इशारा किया है यूर्श तातार के अफसाने से और पासमान मिल गए काबे को सनम खाने से, मैं इश्क का ताल्लुक नहीं पैमाने से। ये मज़हब इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आज़म। सुभान अल्लाह। तारीख पढ़ो तारीख। उसी अलगू खां से जो नस्ल चली मुगल उनको कहा जाता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलों ने 335 बरस हुकूमत की है। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये 90,000 की फौज इस्लाम कबूल कर रही है, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। वही फौज अब काबतुल मुकर्रमा मक्कतुल मुअज़्ज़मा की जियारत करने के लिए जा रही है। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला उसी बगदाद में तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। बगदाद एक तारीखी शहर है। बगदाद में औलियाए किराम के मज़ारात हैं। बगदाद ही में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का मज़ार है। सुभान अल्लाह। बगदाद में सरकार गौसे आजम का मज़ार है। सुभान अल्लाह। बगदाद में बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारात पाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमको और आपको बड़ी ढिठाई के साथ कब्र पुजवा कह दिया जा रहा है। इमाम आजम की कब्र हमने बनाई है बगदाद में, इमाम आजम का रोजा हमने तैयार किया है बगदाद में। उन दज्जाल ज़हन फिक्र से पूछना चाहता हूं, नज़्द की बदमाश औलादों से
جو بھارت کی سرزمین پر خوش عقیدہ مسلمانوں کو قبر پجوا کے نام سے یاد کرتے ہو، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کا روضہ ہندوستان کے مسلمان نے تعمیر نہیں کیا ہے، بلکہ بغداد کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہے۔ ان بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہو اور کچھ سوچتے نہیں ہو، ایک بیڑا پان کھا کر کے اسلام کا قانون سمجھنے چلے ہیں، بدعت ہے۔ غوث پاک کا ذکر منا رہے ہو، مولانا محمود عالم صاحب رشیدی، سب بدعت ہے۔ صحابہ 11ویں کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے 11ویں کی ہے جو آپ لوگ 11ویں منا رہے ہو۔ ان بدماشوں سے پوچھو کہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن تم منا رہے ہو، صحابہ نے کیا تھا؟ سونیا گاندھی کو بلا کر کے ندوہ میں اور اس کی چھاؤں میں رہ کر کے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو، یہ معاذ اللہ رب العالمین کسی بزرگ نے کیا تھا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ رسوائیاں ہوتی۔ یہ تاریخ کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے، آؤ 5ویں صدی ہجری کا جائزہ لیا جائے۔ 5ویں صدی ہجری کا ماحول کیسا تھا؟ لوگ کرامتوں کے منکر ہو رہے تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں لوگ اولیاء کرام کی طاقتوں کا انکار کر رہے تھے، رزق حلال سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے تھے، بھائیوں کے حقوق مارے جا رہے تھے، یتیموں پر پھر ظلم ہو رہا تھا، لڑکیاں پھر ستائی جانے لگی تھی، ایک امیر غریب کو گری نگاہ سے پھر دیکھنے لگا تھا، علم کا جنازہ نکل رہا تھا، تصوف کو کھلواڑ بنایا جا رہا تھا، بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کر کے جبین نیاز کو ٹیکنے پر نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ ان کی بارگاہوں میں پہنچنے کے بعد ایک ایسی ہی وہ جگہیں تھیں کہ جہاں جانے کے بعد انسان اپنے گناہوں پر نظر ثانی کر کے ندامت کے آنسو بہاتا تھا اور اپنی خطاؤں سے معافی مانگتا تھا۔ ایسی درگاہوں میں جانے پر پابندیاں لگائی جانے لگی تھی اور تصوف کے مزاج کو بگاڑا جانے لگا تھا، قلب کی صفائی ختم ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں جب ہم تاریخ کا ایک ورق الٹتے ہیں تو ایک انسان ہم کو ایسا بھی ملتا ہے کہ جہاں نوجوانوں کے قدم بہک رہے تھے، جہاں نوجوان دور ہوتا چلا جا رہا تھا، جہاں نوجوان کی زندگی کے مقدس اور پاکیزہ صبح و شام کے ماحول خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، وہیں پر ایک نوجوان کی تاریخ ہمیں ایسی بھی مل رہی ہے کہ اس نوجوان کی تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو جہاد کے میدان میں بہت بڑا بہادر دکھائی دیتا ہے، تقوی کے میدان میں بہت بڑا متقی دکھائی دیتا ہے، عبادت و ریاضت کے میدان میں بہت بڑا زاہد دکھائی دیتا ہے۔ ایک نوجوان ہے جو روزہ رہ رہا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کر لیتا ہے، رات بھر وہ رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور جب دن کا اجالا پھیلتا ہے تو دن کے اجالے میں روزہ رہ کر کے اپنے معبود کی یاد کر رہا ہے۔ ایسا نوجوان ہمیں تاریخ کے صفحہ پر مل رہا ہے۔ وہ نوجوان ایک مرتبہ روزہ رکھے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے جا رہا ہے، شام کا وقت ہو گیا، نوجوان سوچتا ہے کہ دریا کی لہریں سامنے ہیں، افطاری کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نوجوان نے دریا میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ چند قطرے پانی سے وضو افطاری کر لو کہ تب تک پانی کی سطح پر ایک پھل دکھائی دیا، اس پھل کو نوجوان بڑھا اور اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد نوجوان سوچتا ہے یہ مباح چیز ہے، لاؤ اسی سے افطاری کر لوں۔ نوجوان نے افطاری کر لیا، افطاری کرنے کے بعد پھر اس کے دل نے گواہی دی، تم اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہو، تم ایسے مقدس بن رہے ہو، اپنی صبح کو تم صاف رکھ رہے ہو، اپنی شام کو تم صاف رکھ رہے ہو، تم اپنے زندگی کے تقدس کو ایک شاہراہ دے کر کے متعین کرنا چاہتے ہو اور اپنے زندگی کے تقدس کو پیش کر کے دوسرے نوجوانوں کے لیے لمحے فکریہ بننا چاہتے ہو، تو کھا کیوں لیا ہے؟ اگر قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ نے تجھے سوال کر دیا تجھ سے اور پوچھ لیا کہ بلا اجازت کے مالک کے تم نے روزے کا افطار کیوں کیا، تو اے نوجوان تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ نوجوان اپنے دل میں یہی ساری باتیں سوچ رہا ہے اور سوچتے ہوئے دریا کے کنارے چل رہا ہے۔ اس نوجوان کے دل نے فیصلہ کیا کہ لاؤ دریا کے کنارے چل کر کے پتہ لگایا جائے کہ یہ سیب کا پھل کہاں سے آیا تھا، اگر باغ کا مالک مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ کئی منزل چلنے کے بعد دریا کے کنارے ایک بڑا
بڑا خوبصورت باغ ملا. باغ کے اندر نوجوان داخل ہو جاتا ہے. نوجوان نے دیکھا کہ درخت کی کچھ شاخیں ایسی ہیں جو دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہیں. نوجوان نے اندازہ لگا لیا بس کرو انہی درختوں میں سے کسی درخت کا پھل ٹوٹ کر کے دریا میں گرا ہے اور دریا کی لہروں نے اسے وہاں تک پہنچا دیا. اندر داخل ہوا. تمام باغبان ملتے رہے. پوچھتا رہا اس باغ کا مالک کون ہے. ہر باغبان نے کہا, ہر کام کرنے والے نے بتایا چلے جاؤ محل کے پاس جو ایک کٹیا چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے اسی جھوپڑے میں اس باغ کا شیخ بیٹھا ہوا ہے. نوجوان کے قدم آگے بڑھے. نوجوان محل کے قریب گیا. بڑا خوبصورت محل ہے مگر محل میں وہ بزرگ نہیں رہ رہے ہیں. بزرگ اپنے لیے ایک کٹی بنائے ہوئے ہیں. اس کٹی میں مصلا بچھا ہوا ہے. جیسے نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ شیخ عبادت میں مشغول ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو نوجوان نے سلام کیا. سلام کا جواب دیا بزرگ نے اور جواب دینے کے بعد پوچھا نوجوان کیسے آئے ہو. ولی رولی میں شناست, نگاہ پڑی کی پہچان گئے شیخ. آنے والا نوجوان کیسا ہے. نوجوان نے کہا حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. میں اپنی اس غلطی کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. میں روزہ سے تھا دن بھر اور بغیر اجازت کے آپ کے سے باغ کا ایک درخت کا کوئی سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرا تھا. وہی ندی میں دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا. میں نے اسے استعمال کر لیا ہے. آپ کی اجازت نہیں تھی. اجازت آپ دے دیں تاکہ اس میں میرے لیے کوئی قباحت نہ رہے. یا تو میں نے مباح سمجھ کر کے اس چیز کو استعمال کیا تھا لیکن حضور میں قلب و روح کی صفائی کے منافی اس بات کو سمجھتا ہوں. آپ ہمیں معاف کر دیجئے. شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. تم نے ایسی خطا کی ہے کہ تمہاری یہ خطا اس طرح سے نہیں معاف کی جائے گی. نوجوان عرض کرتا ہے حضور آخر ہماری معافی کے لیے کون سا پھر طریقہ استعمال کیا جائے گا. شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اگر تم قلب و روح کی صفائی کی بنیاد پر آئے ہو اس خطا سے معافی مانگنے کے لیے تو سنو تمہیں ہمارے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا. تم ہمارے باغ میں 6 مہینہ یا 11 سال تک رہو اور ان درختوں کی دیکھ بھال کرتے رہو. پھر جب مدت پوری ہو جائے گی تب تمہیں ہماری بارگاہ میں بازیابی کا موقع ملے گا اور پھر ہم تمہاری خطا معاف کر دیں گے. نوجوان نے تھوڑی دیر تک سنجیدگی سے غور کیا اور نوجوان نے غور کر کے فیصلہ دیا یا شیخ مجھے منظور ہے. میں آپ کے باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. روایت کے مطابق 6 مہینہ یا 11 سال تک اس نوجوان نے باغ کی باغبانی کی ہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو نوجوان سوچ رہا ہے لاؤ شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے میں اپنے اس خطا کی معافی مانگ لوں. نوجوان کی عبادت کو شیخ نے دیکھا ہے. شیخ کی عبادت اور ریاضت کو نوجوان نے دیکھا ہے. دونوں کی عبادت اور ریاضت اور حرکتوں کو دیکھتے رہے. دونوں کے قلب و روح کی صفائی کا معاملہ ملاحظہ فرمائیے. شیخ سوچ رہے ہیں کہ مجھ کو حسب منشا نوجوان مل گیا ہے. نوجوان سوچ رہا ہے میری مدت پوری ہو گئی ہے. نوجوان سے ایک روز خود شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا تمہاری مدت تو پوری ہو گئی ہے کیا تم اپنے خطا کی معافی نہیں چاہ رہے ہو. نوجوان نے عرض کیا حضور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنے خطا کی معافی چاہ لوں اور اپنے لیے اجازت لے لوں. مجھے کافی عرصہ گزر گیا آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے لیکن میری غیرت نے اجازت نہیں دی. مجھے ہمت و جرات نہیں ہوئی کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں. شیخ نے فرمایا بیٹا تمہاری مدت تو ضرور پوری ہو گئی ہے. نوجوانوں یہی میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں ایک مباح چیز بلا اجازت کے حاصل کر لی ہے نوجوان نے تو اس مباح چیز کی معافی کے لیے تاکہ میرے قلب و روح کی صفائی پر اثر نہ پڑے اس طرح سے باغبانی کی جا رہی ہے. اس طرح سے شیخ کی خدمت گزاری کی جا رہی ہے. میں آپ کی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ بھی اپنے قدم کو رزق حلال کے لیے بڑھا رہے ہو کہ نہیں. کیا آپ صبح و شام سوچتے ہو مجھے حلال روزی ملے کہ نہیں. کیا آپ نے بھی کبھی فکر کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو غیر کے استعمال نہ کریں بلا اجازت کے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مذہب اسلام کے قانون پر ذرا نگاہ ڈالتے جائیے کہ بلا اجازت کسی کے کسی سامان کو استعمال نہ کیا جائے. جب اتنی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو چوری کرنے کی اجازت کب دی جا رہی ہے آپ کو. حقوق مارنے کی اجازت کب آپ کو دی جائے گی. بلا اجازت دوسرے کے سامان کو چھونے کی کب اجازت دی جائے گی. ذرا مذہب اسلام کے نفس کو سمجھتے ہوئے چلیے اور دستور کو ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیے. نوجوان سے جب شیخ نے فرمایا نوجوان عرض گزار ہو جاتے ہیں حضور مجھے عرض کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن اب آپ میرے حالات پر خود تجزیہ کیجئے اور سرکار مجھے معاف کر دیجئے. تب تک شیخ نے فرمایا بیٹا ایک شرط تو تم نے پوری کر دی ہے مگر ایک شرط تمہارے لیے اور ہے. کہا وہ کون سی شرط. کہا ہمارے پاس ایک بچی ہے جو دونوں آنکھوں کی اندھی ہے جو
دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، جو دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، جو دونوں کانوں کی بہری ہے، جو زبان کی گونگی ہے، اتنے عیب میری بچی میں پائے جا رہے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں۔ نوجوان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ نوجوان نے کہا یا شیخ میری غلطی معاف کی جائے، یہ شرط مجھے منظور ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آج کے نوجوان کی شادی ہونے والی ہو، اس نوجوان کے ذہن و فکر کا جائزہ لیجیے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ تیری شادی ایسے دلہن کے ساتھ ہونے والی ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ کہے گا میں خالی زندگی گزار لوں گا، مگر مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جب اس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے، مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نوجوانوں ذرا زندگی کی فکر کو ملاحظہ فرماؤ۔ نوجوان عرض کرتا ہے یا شیخ مجھے یہ شرط منظور ہے، آپ میری خطا معاف فرما دیں۔ نوجوان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، شیخ نے انتظام و اہتمام کیا اور نکاح خوانی ہو گئی۔ نکاح ہونے کے بعد شیخ نے فرمایا بیٹا اب آج سے اس پورے باغ کے مالک تم ہو، اور یہ جو سامنے محل دکھائی دے رہا ہے بیٹا اب یہ محل تمہارے لیے ہے، اور اس محل میں علاوہ میری بچی کے کوئی اور عورت نہیں ہے، بیٹا اب سب تمہارے لیے ہے۔ نوجوان کو ساری ملکیت سونپ دی جاتی ہے۔ نوجوان جب محل میں داخل ہوئے، محل میں داخل ہوتے ہی ایک حسین و جمیل خوبصورت بیوی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا، سلام کیا۔ سلام کرنا ہی تھا کہ نوجوان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نوجوان سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کی جا رہی ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جو سنتی نہیں ہے، جو دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، جو دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، مگر میں اس کے خلاف پا رہا ہوں، یہ معاملہ کیا ہے؟ پھر نوجوان کے ذہن و فکر نے جواب دیا کہ شیخ معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، شیخ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اس محل میں میری بچی کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ نوجوان نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں اور رات بھر نوجوان نماز پڑھتا رہا، خاتون بھی نماز پڑھتی رہی۔ جب دن کا اجالا پھیلا نوجوان نے سوچا لاؤ اس راز کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پھر سوال کروں۔ جیسے ہی نوجوان شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شیخ کی نگاہ نے تاڑ لیا کہ نوجوان کی جستجو کچھ اور ہے۔ شیخ نے فرمایا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ نوجوان نے عرض کیا حضور شادی کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم نے مطلب نہیں سمجھا، سنو نوجوان میں نے تمہاری صبح دیکھا ہے، میں نے تمہاری زندگی کے پاکیزہ ماحول کو دیکھا ہے، میں نے تمہاری زندگی کے رفتار و گفتار کو دیکھا ہے، میں نے تمہاری زندگی کے تقویٰ طہارت کو دیکھا ہے، میں نے تمہاری عبادت اور ریاضت کو دیکھا ہے۔ بیٹا سن وہ میری بچی ہے، میں نے جو یہ کہا تھا کہ میری بچی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، آج تک اس کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑی ہے۔ میں نے جو یہ کہا تھا وہ کانوں کی بہری ہے، آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا ہے۔ میں نے جو یہ کہا تھا وہ دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، آج تک اس نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں نے جو یہ کہا تھا دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، آج تک وہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائی ہے۔ میں نے جو یہ کہا تھا زبان کی گونگی ہے، آج تک شریعت کے خلاف ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلے ہیں۔ وہ میری بچی ہے، اس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اس نوجوان کا نام صالح ہے، اس شیخ کا نام حضرت عبداللہ صوبئی ہے۔ یہ مقدس آنگن میں جو پھول کھلتا ہے اسی کا نام غوث اعظم ہے، اسی کا نام پیر پیرا ہے، اسی کا نام محی الدین جیلانی ہے، اسی کا نام محمود سبحانی ہے۔ اور فرماتے چلیے وہی نوجوان ہے جس کا نام حضرت صالح ہے، جو حضرت غوث اعظم کے باپ ہیں۔ یہ وہی شیخ ہیں حضرت عبداللہ صومعی جو سرکار غوث اعظم کے نانا ہیں۔ یہ وہی خاتون ہیں جن کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، یہ حضرت غوث اعظم کی ماں ہیں۔ ذرا زندگی کے تقدس کو ملاحظہ فرمائیے، زندگی کی طہارت کو دیکھتے ہوئے چلیے، زندگی کی رفتار و گفتار کو دیکھتے ہوئے چلیے۔ ایسے آنگن میں جو پھول کھلا ہے اس شخصیت پر نگاہ ڈالیے، یہی سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میاں ہیں۔ آئیے ذرا زندگی کے تقدس کی بات آ گئی تو کردار و عمل کا اثر زندگی پر جو پڑتا ہے ایک واقعہ اور عرض کرتا چلو۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی اپنے وقت کے جید بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے سوال کیا امی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ ماں یہ تو بتاؤ کہ میں 30 سال سے عبادت اور ریاضت کر رہا ہوں مگر 30 سال سے جو مجھے کیفیت عبادت میں ہونی چاہیے وہ لذت میں نہیں محسوس کر رہا ہوں، جو میری دل جمعی ہونی چاہیے عبادت میں وہ ماحول مجھ کو نہیں مل رہا ہے۔ ماں 30 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں اور 30 سال سے پہلے کی زندگی میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی
اپنی زندگی میں کوئی ایسی لغزش یا خطا نہیں کی ہے کہ جس لغزش اور خطا کا اثر میری عبادت پر پڑ رہا ہو. میں یہ تو بتاؤ کہ آپ سے کوئی ایسی چوک تو نہیں ہو گئی ہے کہ جس کا اثر میری عبادت پر پڑ رہا ہو. تو ماں بھی عابدہ زاہدہ ہیں, ولیہ ہیں, انہوں نے بھی اپنی زندگی کا تجزیہ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد فرمایا بیٹا میری زندگی وہ ماحول ایسے ہیں کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں کوئی خطا نہیں کی ہے. لیکن اے بایزید, ایک مرتبہ میں اپنے مکان کے چھت پر چل رہی تھی کہ پڑوس کی چھت پر میری نگاہ پڑی, پنیر رکھی ہوئی تھی, سرکہ رکھا ہوا تھا. میں اس کے چھت پر چلی گئی اور جب دیکھی تو میری نگاہ پڑی, میری طبیعت میں کچھ لالچ پیدا ہوئی. میں نے انگلی ڈال کر کے اور اس کی بلا اجازت کے اسی پنیر کو چکھ لیا تھا. اے بایزید, ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کا اثر پڑ رہا ہو. حضرت بایزید بستامی عرض کرتے ہیں امی اس پڑوس سے معافی مانگو. جب آپ کی ماں نے اس پڑوس سے اجازت لے لی ہے, اب حضرت بایزید بستامی فرما رہے ہیں اب میں عبادت کرنے لگا تو مجھے لذت مل رہی ہے, مجھے کیف مل رہا ہے, مجھے سرور مل رہا ہے. آپ ذرا زندگی کے پاکیزہ ماحول کا اثر ملاحظہ فرماتے چلیے کہ زندگی کے کردار کا اثر زندگی کا کیسے پڑتا ہے. ماں اور باپ کی عبادتوں کا اور ان کی نیکیوں کا اثر اولادوں پر کیسے پڑتا ہے. آج بہت شکایتیں آپ کرتے چلے جاتے ہو. مولانا محمود عالم صاحب رشیدی تعویذ دے دیجئے, میرا بچہ بگڑ گیا ہے, میرا بچہ میرا وفادار نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ اے مسلمانوں, آپ نے اپنے بچے کی ولادت پر جب وہ پیدا ہوا ہے تو وفاداری کا کون سا کرتوت پیش کیا ہے آپ نے؟ اگر بچے کی پیدائش پر آپ خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ امید رکھتے ہیں کہ بچہ جوان ہونے کے بعد آپ سے وفاداری کا ثبوت دے گا؟ نہیں. بچہ تو پیدا ہوا ہے, اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے, مگر اس کے دل پر زخم کون لگا رہا ہے, اس کے دل کو مجروح کون کر رہا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ شرعی قانون میں رہ کر کے آپ خوشی منائیں. اگر بچے کی پیدائش پر اذان دلوا دی ہے داہنے کان میں اور بائیں کان میں تکبیر کہلا دی ہے اور بچے کی پیدائش پر اس بچے کے منہ میں کسی نیک آدمی کے ذریعہ سے کوئی میٹھی چیز ڈلوا دی ہے تو اس بچے کے دل پر بڑا اچھا اثر پڑے گا. لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا دل تو صاف شفاف آئینہ کی طرح ہے. آپ نے ریڈیو اور ناچ گانے سے اس کی پیدائش کی خوشی کر دی ہے تو گناہ کی تلوار اس کے دل پر کس نے چلائی ہے, اس کے دل کو زخمی کس نے کیا ہے؟ بچہ تو پیدا ہوا ہے آپ کے لیے نعمت الہی بن کر کے, مگر ماں اور باپ اپنے بچے کے لیے زحمت بن رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بچے کے تقدس کو خون تم نے کیا کہ نہیں؟ وہ بچہ صاف و شفاف دل لے کر کے آ رہا ہے, اس بچے کے دل پر گناہ کی تلوار کون چلا رہا ہے؟ چلانے والے تم ہو. تو جب اپنے بچے کے دل کو زخمی تم نے کر دیا ہے تو جوان ہونے کے بعد تمہارا وفادار نہیں رہے گا بلکہ تمہارے ساتھ غداری سے پیش آئے گا, تمہارے ساتھ تکلیف دہ چیزوں سے پیش آئے گا. آپ ذرا تجزیہ کرتے ہوئے تو چلیے. آپ نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے, اسلام کے تقدس کو نہیں سمجھا ہے. بزرگوں کی یادیں اسی لیے منائی جاتی ہیں اور بزرگوں کا ماحول آپ کے سامنے اسی لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی زندگی صاف اور ستھری ہو. آج یہ پھر واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن میں ایک بات اتارتا ہوا چلو. دیکھو یہی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ لباس فاخرہ پہن کر کے اپنی ماں کے سامنے آئے اور عرض کیا امی جان دیکھو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنا بڑا کمال عطا فرما دیا ہے. ماں نے کہا ہاں بیٹا تم کو کمال تو مل گیا ہے لیکن یہ میرا کمال ہے. حضرت بایزید بستامی نے ماں سے عرض کیا امی تمہارا کمال کیسے ہے؟ کمال تو میرا ہے, علم میں نے حاصل کی, عبادت اور ریاضت میں کر رہا ہوں, اپنی زندگی کو مقدس میں بنائے ہوئے ہوں, گناہوں سے میں دور رہتا ہوں, مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر تاکید میں کرتا رہتا ہوں, اس لیے وہ میرا استقبال کر رہے ہیں اور میرا لحاظ کر رہے ہیں. خلیفہ وقت بھی مجھ سے خوف کا رہا ہے. امی جان تمہارا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا بیٹا بایزید یہ میرا کمال ہے, تمہارا کمال نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی اپنی ماں سے مچل گئے اور عرض کرنے لگے امی یہ تو بچاؤ آخر تمہارا کمال کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا بایزید سن, اگر تہجد کی نماز پڑھ کر کے میں تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوگا؟ آپ ذرا غور فرمائیے ماں کے کردار کو دیکھیے اور جائزہ لیتے ہوئے چلیے. ماں جب عابدہ زاہدہ ہے اس کی گود کا پلا ہوا بچہ بایزید بستانی بنتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم اپنی اولادوں کو اگر صاف اور صالح رکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی گود کو پاکیزہ بنا لو, پہلے اپنے ماحول کو پاکیزہ
पाकीज़ा बना लो, पहले अपनी सुबह को पाकीज़ा बना लो, पहले अपनी शाम को पाकीज़ा बना लो, पहले अपनी जिंदगी के रफ्तार को पाकीज़ा बना लो, पहले अपनी जिंदगी के माहौल को पाकीज़ा बना लो। मुसलमानों, गुनाहों में मुलव्विस होने के बाद सालहियत का ख्वाब देखने वालों, तुम अपनी जिंदगी के तकद्दुस का खून कर रहे हो। तुम्हें जिंदगी का तकद्दुस नहीं हासिल हो सकता है। तुम्हें अगर जिंदगी का तकद्दुस लेकर के और सालहियत के माहौल में सालेह बन करके चलना है तो तुम्हें अपनी सुबह को साफ करना पड़ेगा गुनाहों से, अपनी शाम को गुनाहों से साफ करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे पर तुम्हें कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। आइए जरा जायजा लेते हुए चलिए। मैं अर्ज कर रहा था यही 5वीं सदी हिजरी है। 5वीं सदी हिजरी में जिंदगी का एक बेहतरीन तकद्दुस गौसे आजम के वालिदे गिरामी से मिलता है। सरकार गौसे आजम अपने बाप के और अपनी मां के गोद में आ गए हैं। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जिस सुबह को पैदा होते हैं, कुर्बान जाइए, आपके वालिदे गिरामी फरमाते हैं कि मुझको 3 बशारतें उस रात में मिली हैं, 3 खूबियां मुझको हासिल हो गई। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उस रात में सरकार दो आलम को ख्वाब में देखा। तो सबसे बड़ी सआदत तो मुझे ये हुई कि मेरे आका की जियारत नसीब हो रही है। और दूसरी बात, क्या मेरे आका हुक्म फरमाते हैं, सालेह तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा रूहानी बेटा है। अल्लाह अकबर। आपके वालिदे गिरामी फरमाते हैं कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो गई कि मेरे बेटे को सरकार दो आलम ने अपना रूहानी बेटा करार दिया है। और फिर तीसरी खुशी क्या हासिल होती है, आपके वालिदे गिरामी फरमाते हैं कि आपने फरमाया ये तुम्हारा बेटा ए सालेह मेरे दीन को जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर। ये 3 बशारतें आपको मिलती हैं उस रात में। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी अपने बच्चे का चेहरा देख रहे हैं, अपनी गोद में लिए हुए हैं, मां देख रही हैं, अपनी गोद में लिए हुए हैं। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जब पैदा हुए तो 29 शाबान को पैदाइश होती है और उसके सुबह रमजान का महीना लगने वाला है। और जब साल भर का अरसा गुजरा था तब भी आपकी यह करामत सामने आई थी। चुनांचे सरकार गौसे आजम की वलादत हो गई है। सवेरे सवेरे रमजान का महीना है लेकिन रमजान के चांद का सबूत नहीं मिला। लोग सोच रहे हैं रोजा रखा जाए कि न रखा जाए। शरई शहादत तलाश की जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है बताओ रमजान का चांद हुआ कि नहीं हुआ। किसी ने कुछ नहीं बताया। तब तक सरकार गौसे आजम के मां के पास खबर पहुंचती है कि शरई शहादत तो रमजान के चांद के लिए हमें नहीं मिल पा रही है। आपकी मां फरमाती हैं कि शरई शहादत तो यहां भी नहीं है लेकिन मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने आज सुबह से दूध नहीं पिया है। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने दूध नहीं पिया है। थोड़ा अरसा गुजरा था कि शरई सबूत हासिल हो गई, शरई शहादत मिल जाती है कि चांद रमजान का हो गया है। कहने का मतलब यह है कि आलमे शीर खारिगी में भी रमजान के महीने का एहतराम मुलाहजा फरमाइए। अभी आप बच्चे हैं, आप मुकल्लफ नहीं हैं, आप पर रोजा फर्ज नहीं है, मगर रमजान के एहतराम का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। इसी को सरकार आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह से बयान फरमाते हैं कि रहे पाबंद अहकाम शरीयत बूते दाही से और न छोड़ा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम ने। न छोड़ा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम ने। अल्लाह। ये सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। सरकार गौसे आजम की वलादत बस आदत हुई। और जब मेरे सरकार गौस पाक पैदा हुए हैं तो जरा देखो तारीख बता रही है कि उस महीने में और उस दिन इराक के सूबा में 1100 बच्चों की पैदाइश हुई और सब गौस पाक के सदका में वली हो गए। अल्लाह पर कितनी बरकत हुई। और जब सरकार गौसे आजम की पैदाइश हुई तो इराक के सूबा में बारिश बहुत हुई। उस साल फल दरख्तों में बहुत आए। उस साल बारिश बड़ी अच्छी हुई। सारे लोग आसूदा हो गए, जानवरों के दूध बढ़ गए। मेरे सरकार गौसे आजम के जद सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई थी। तब जरा बरकत का माहौल देखिए। और आपके रूहानी लाडले सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत हो रही है। तब जरा बरकत का माहौल मुलाहजा फरमाइए। सरकार गौसे आजम अपनी मां की गोद में है, मां की गोद भरी हुई है।
औरतें जियारत करने के लिए आ रही हैं। वाकई अशराफ खानदान में आज तक इतना हसीन और जमील बच्चा हम लोगों ने कस्बा नेफ में नहीं देखा। ये कस्बा नेफ गीलान के करीब है और ये गीलान एक बहुत बड़ा कस्बा उस वक्त माना जाता था। इराक के सूबा में ये पड़ रहा है। चुनांचे औरतें देखने के बाद जाती हैं और कहती हैं इस उम्र पर आपके वहां बच्चा पैदा हुआ है। सरकार गौस पाक के मां की उम्र 60 साल के करीब हो गई थी या जायद हो गई थी, तब सरकार गौस आदम की वलादत बसादत होती है। औरतें देखने के बाद कहती हैं इतना हसीन और जमील बच्चा हम लोगों ने नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा यहां किसी खानदान में नहीं पैदा हुआ। और अशराफ के बच्चे तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन इनके जैसा खूबसूरत कोई नहीं हुआ है। चुनांचे बात बड़ी मशहूर हो गई थी कि वलदा वलदुल फिल अशराफ ला यरदो फी रमजाना, अशराफ खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के महीना में दूध नहीं पीता है। अल्लाह अकबर, ये सरकार गौसे आजम के लिए बात मशहूर हो गई है। औरतें देखने के लिए आ रही हैं, जियारत करने के लिए चली आ रही हैं। सरकार गौस पाक अपनी मां की गोद में है। सरकार गौसे आजम दूध पी रहे हैं। आपकी मां बयान फरमाती हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी हमारी गोद में रहते थे। उस वक्त तक मुझको बड़ा सुकून हासिल होता था। अगर थोड़ी देर के लिए मेरी निगाह से ओझल हो जाते तो मुझे परेशानी लायक हो जाती और मैं बेकरार हो जाया करती थी। सरकार गौस पाक ऐसी मंजिल में आ गए कि अब जमीन पर चल रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। बड़े पीर इधर उधर आ जा रहे हैं। बड़ी मुकद्दस जबान आपकी है, बहुत साफ आवाज आपकी जबान से निकल रही है। आपकी जबान में कहीं लुकनत नहीं है, आपकी जबान में कहीं लड़खड़ाहट नहीं है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर एक रोज अपनी मां की गोद में बैठे हैं। कभी मां का चेहरा देखते हैं, कभी मां की गोद में मचल जाते हैं। अर्ज करते हैं अम्मी जान मेरा एहसान आपके ऊपर है। सरकार गौस पाक की मां देखते हुए फरमाती हैं अब्दुल कादिर तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर? हाँ हाँ अम्मी मेरा एहसान आपके ऊपर है। अब आप जरा खुद गौर फरमाइए, अगर छोटा सा बच्चा अपने मां या अपने बाप की गोद में बैठ करके और इस तरह की बात कह दे तो मां और बाप ताज्जुब में पड़ जाते हैं। और आज छोटे छोटे बच्चों की शौकियों पर लोग कहा करते हैं ये बच्चा बड़ा चंचल है, ये बड़ा बच्चा होशियार है, ये बच्चा बहुत अच्छे अंदाज से बोलता है। जरा बचपन में उसकी होशियारी देखिए तो जवानी पर इसका आलम क्या होगा। सरकार गौसे आजम के इस माहौल को देखने के बाद और इस जीरकी को मुलाजा करने के बाद बोल पड़ते हैं मर्द औरत अशराफ खानदान में इतना होशियार और इतना संजीदा और इस तरह सफाई से गुफ्तगू करने वाला बच्चा हम लोगों ने देखा नहीं। सरकार गौसे आजम मचल गए हैं। अर्ज करते हैं अम्मी जान मेरा एहसान है आपके ऊपर। मां ने इरशाद फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अभी तो तुम इस लायक भी नहीं हुए हो कि मेरे साथ कोई एहसान कर सको। बेटा तुम्हारा कौन सा एहसान है, अभी तो तुम इस मंजिल में हो कि खुद मैं तुम्हारी किफालत कर रही हूं। सरकार गौसे आजम अपने मां की पेशानी का बोसा लेते हुए हाथ उठाकर अर्ज करते हैं अम्मी बताऊं मेरा एहसान क्या आपके ऊपर है। सरकार गौसे आजम का चेहरा मां देखने लगी। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अम्मी सुनो, एक मर्तबा का वाकया सुनो। जब एक बहुत बड़ा मशहूर डाकू दरवाजे पर आया था और आकर के वो भिखारी की शक्ल में दरवाजे पर खड़ा हुआ था और भीख का सवाल किया था। अम्मी उस वक्त आपके हाथों में सोने के बड़े अच्छे अच्छे कंगन थे। अम्मी जान आपके हाथ के कंगन को वो छीनना चाहता था डाकू, और जैसे आप पर्दे के आड़ से उसको भीख देना चाहती थी कि तब तक वो मकान में घुस आया था और अम्मी भाग करके आप मकान के एक कोने में चली गई थी और रब को याद करने लगी थी और रोने लगी थी मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। तो अम्मी जान उस वक्त मकान में एक शेर जाहिर हुआ था और जिस शेर ने चीर फाड़ कर उस डाकू को रख दिया था अम्मी वो शेर मैं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौस आज़म। अम्मी वो शेर मैं था, मेरा एहसान है आपके ऊपर। अम्मी आज तक आपने किसी को बताया नहीं है। सरकार गौसे आजम की मां अपने बच्चे के पेशानी का बोसा ले लेती है। यह है सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा जिनका बचपन बेमिसाल है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम सरकार गौस पाक को जानना चाहते हो, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा।